وہ اگلی بار بھی مسند کو پانا چاہتے ہیں، جبھی تو غیر سے پینگیں بڑھانا چاہتے ہیں۔ نکالیں پارٹی سے لفظ مسلم کا، جو ملک پاک کو لبرل بنانا چاہتے ہیں۔ علماء کے لیے ایک پروپوزل ان کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ جو ہاؤس بلڈنگ فائنینس سے جو لوگ قرضہ لیتے ہیں اور اس پر سود بھی دیتے ہیں، تو میں علماء سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس پہ غور کریں کہ چونکہ مجبوری ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے ان کے لیے، ورنہ تو وہ زندگی بھر گھر نہیں بنا سکتے جو غریب لوگ یا کم وسائل والے لوگ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے لیے یہ سود کی ادائیگی کو جائز قرار دیا جائے، اس پہ بحث کریں۔ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا۔ وطن عزیز پاکستان کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ اسلامی اقدار اور روایات کے برعکس لبرلزم یا سیکولرزم کی ڈگر پر اسے نہیں ڈالا جا سکتا۔ پاکستان کا حصول دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہوا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ اقوام ہیں جن کے اعتقادات سے لے کر رسم و رواج تک یکسر مختلف ہیں۔ اس لیے یہ دونوں اقوام اپنے اعتقادی اور ثقافتی فرق کے ہوتے ہوئے یکجا نہیں رہ سکتے۔ پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریات پر رکھی گئی۔ اسلام کو پاکستان کا اساس بنانے پر علامہ اقبال نے فرمایا، وہ اسلام کو ایسی قوت سمجھتے ہیں جس کے مستقبل سے وہ قطعاً مایوس نہیں، بلکہ وہ اسے ایک ایسی تقدیر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں جس کا فیصلہ کوئی دوسری تقدیر نہیں کر سکتی۔ علامہ اقبال کے اس فرمان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان کی بنیاد اسلام پر رکھی گئی اور اسلام ایک شاندار ماضی اور درخشاں مستقبل کا ضامن ہے، کیونکہ اسلام ایک ایسی تقدیر ہے جو دوسروں کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن کوئی تقدیر اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ پاکستان کی بنیاد اسلام پر رکھی گئی۔ قرارداد مقاصد اور آئین پاکستان میں واضح طور پر یہ بات شامل ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جہاں قرآن و سنت سے متصادم کسی قانون کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وطن عزیز قیام کے بعد ہی سچے قائدین سے محروم ہو گیا، جس کی وجہ سے اسلامی قانون کے نفاذ کا عملی نمونہ مملکت خداداد پاکستان میں پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی مسند اقتدار پر براجماع ہوتے رہے جو مملکت کو اس کے اسلامی بنیادوں سے ہٹا کر سیکولرزم اور لبرلزم کی گہری کھائیوں میں پھینکنا چاہتے تھے، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ وطن عزیز کا اسلامی تشخص ختم کرنے کی کوششیں کرنے والے خود ختم ہو گئے، لیکن اہلیان پاکستان کے دل و دماغ سے وہ اسلامی تشخص ختم نہ کر سکے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ موجودہ حکومت اپنے پیشرو حکومتوں سے سبق لے کر وطن عزیز پاکستان کو سیکولرزم اور لبرلزم کی طرف لے جانے کی کوشش نہ کرتے، بلکہ آئین کی پاسداری کرتے ہوئے اسلامی قوانین کا عملی نفاذ کر کے ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنا کر بانیان پاکستان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرتے۔ لیکن وزیر اعظم نواز شریف اور اس کی سیاسی پارٹی مسلم لیگ کے ناعاقبت اندیش ارکان اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ وہ مسلمانان وطن کے مذہبی جذبات سے کھیلتے ہوئے وطن عزیز کو ایک لبرل یا سیکولر سٹیٹ بنائیں۔ میاں نواز شریف کو چاہیے کہ وہ اپنے سیاسی جماعت اور اس کی پرچم کاہی پاس رکھتے ہوئے ملک کے اسلامی اقدار سے بغاوت کا ارتکاب نہ کرتے، کیونکہ مسلم لیگ تو وہ جماعت ہے جس کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا، مسلم لیگ کا پرچم اسلام کا پرچم ہے، مسلم لیگ کو اسلام سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ قائد نے مزید فرمایا، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ صرف مذہب نہیں بلکہ قانون، فلسفہ اور سیاست بھی ہے۔ اسلام ہر اس تفصیل پر مشتمل ہے جو ہماری شب و روز زندگی سے متعلق ہے۔ قائد کے اس فرمان سے یہ بات نکھر کر سامنے آتی ہے کہ وطن عزیز پاکستان کا حصول خالصتاً اسلامی بنیادوں پر تھا، تاکہ ایک ایسی اسلامی فلاحی ریاست کا قیام ہو جو اقوام عالم کے سامنے ایک بہترین نمونے کی شکل پیش کرے، جہاں مسلمان اسلامی نظام کے تحت پرسکون زندگی گزار سکیں، اسلامی اقدار کی حفاظت ہو اور پاکستان مدینہ کی اسلامی سٹیٹ کے طرز پر اہلیان وطن کو انصاف فراہم کر سکے۔ مدینہ کے بعد پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کا حصول دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہوا، اس لیے
पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और अवाम की खुशहाली तब ही मुमकिन है जब इस मुल्क में बानियान पाकिस्तान के ख्वाब को पूरा करते हुए इस्लामी निज़ाम का निफाज होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर उसकी बुनियाद से हटाया जाए तो वो चीज़ कायम नहीं रहती। इसलिए पाकिस्तान को भी उसकी इस्लामी बुनियादों से हटाकर लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म की बुनियादों पर खड़ा नहीं किया जा सकता। और कैसे भी किया जा सकता है कि एक अक़लियती कानून को कभी अक्सरियत कबूल नहीं करेगी। पाकिस्तान में लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म की दुहाई देने वाली हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग को भी अपना मुनाफिकाना रवैया तर्क करना होगा। अगर लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म के ज़्यादा ही दिलदादा हैं तो शेख मुजीब की अवामी लीग की तरह अपने सियासी जमात से भी मुस्लिम का लफ्ज़ हटाकर लिबरल या सेकुलर लीग नाम रख दें और फिर देखें कि अवाम उनको घास भी डालती है या नहीं। जबकि अहलियान वतन को भी चाहिए कि वो ममलिकत खुदादाद में लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म के नाम पर चलने वाली चालों को नाकाम बना दें। اعتکاف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در رمضان. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. در صحیح بخاری حدیث شماره 2026 و صحیح مسلم حدیث شماره 1171 ام المؤمنین عایشه صدیقه همسر پاک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تا زمانی که وفات نمودند در دهه آخر رمضان در مسجد اعتکاف می‌کردند و بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همسرانشان هم در دهه آخر رمضان اعتکاف می‌نمودند.